بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آج سنبھل کے آنا اور سنبھل کے گفتگو کرنا۔ عرض کی مالک و مولا میں تو روز آتا ہوں، روز گفتگو کرتا ہوں، آج سنبھلنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے اور آج احتیاط سے گفتگو کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ جب تو گھر سے کوہ طور کے لیے نکلا کرتا تھا نا تو تیری ماں مصلی بچھاتی تھی اور کہتی تھی اے اللہ میرا موسیٰ بڑا جلالی ہے، اس کی کسی بات پر گرفت نہ کرنا۔ اے موسیٰ آج رب سے سنبھل کے باتیں کرنا، کیوں؟ آج تیرے پیچھے تیری ماں کی دعائیں نہیں رہی۔ اصل میں بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں باپ سے یتیم نہیں ہوتا، ان کی دعاؤں سے یتیم ہوتا ہے، ان کی رحمتوں سے، ان کی برکتوں سے یتیم ہوتا ہے۔ بچہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے ناراض بھی ہونا، وہ اوپر سے اترے اور سیدھا باہر چلی جائے، ماں باپ کو سلام نہ بھی نہ کرے، ماں پچھلے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے اور ایک ہی جملہ کہتی پتر تو خیر نہ جا تے خیر نہ لا۔ یہ صرف ماں ہوتی ہے۔ دنیا میں ایک رشتہ ماں باپ کا ہے جس کو دعا کے لیے کہنا نہیں پڑتا، باقی کائنات میں ہر تعلق، ہر رشتے کو دعا کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ یہ صرف ماں باپ ہوتے ہیں جن کو آپ نہ بھی کہیں نا، ان کے لب پہ ایک ہی بات ہوتی ہے، اللہ میرے اولاد دی خیر کری۔ تو اصل میں جو ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں نا، بچہ ان سے یتیم ہوتا ہے، ان سے مسکین ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں بندہ اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے اس کمرے میں جاتا ہے جہاں ماں رہتی ہے، اور ایک بات کو یاد رکھیں، وہی گھر ہوتا ہے، وہی چارپائی ہوتی ہے، لیکن جب اس پہ بیٹھی ہوئی ماں نظر نہ آئے تو پھر بندے کو اسی چار دیواری سے خوف آتا ہے۔ اس واسطے اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ اولاد کے لیے جنت بھی ہیں، اولاد کے لیے جہنم بھی ہے۔ خدمت کرو گے تو جنت ہے، نافرمانی کرو گے تو جہنم ہے۔ ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت بڑی مرتبہ سنی ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، نوجوانوں کے لیے میرا جملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو زبان سے اف ہوتا ہے نا، بس اسی کو اف کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں، اتنا بڑھاپا آ جائے کہ وہ بولو براز، پخانہ وغیرہ بھی بستر پہ کر دیں، اتنے ضعیف ہو جائیں۔ جب اتنا بڑھاپا آ جائے کہ وہ بولو براز بھی بستر پہ کر دیں تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اولاد کو اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے۔ اگر اس نے ناک کے آگے کپڑا رکھا، ماں یا باپ کے دل سے یہ خیال بھی گزر گیا نا کہ اولاد کو اس گندگی سے، بدبو سے تکلیف ہو رہی ہے، تو فرمایا یہ بھی لفظ اف میں شامل ہے۔ اولاد کو اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس زبان سے اف کہہ دیا تو بس اسی کو اف کہتے ہیں۔ اے نوجوانوں، جب ہم ماں یا باپ کے سامنے سر مار کے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں نا، ہم تو جا کے سو جاتے ہیں، ماں باپ کو ساری رات نیند نہیں آتی، وہ کہتے ہیں میری اولاد نے میرے نہ کتنے کی ہے۔ ماں باپ کی سمجھ بھلا کب آتی ہے؟ جب وہ چارپائی گھر کے صحن سے اٹھ جاتی ہے۔ جب تک باپ اور ماں کا سایہ ہوتا ہے نا، بندہ بے دڑک پورے گھر میں اندھیرے میں گھوم لیتا ہے، لیکن جب ماں باپ کا سایہ نہ اور روشنی بھی ہو تو بندہ چھت پہ جانے وقت ڈرتا ہے۔ اس واسطے ماں اور باپ کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک جملہ میں آپ سے کہنے لگا ہوں، ایک لمحے کے لیے اگر آپ اس جملے پہ تصور کریں گے تو زندگی گزارنا کچھ آسان ہو جائے گا۔ آپ صرف اس بات پر توجہ کریں کہ آپ کے جانے سے کس رشتے کو کتنا فرق پڑے گا۔ یعنی آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ یار اگر میں آج دنیا سے چلا جاتا ہوں تو میرے جانے سے کس رشتے کو کتنا فرق پڑے گا۔ جس کو جتنا فرق پڑے گا نا، اپنی زندگی میں اس کو اتنی اہمیت دیں۔ ہم ساری زندگی اہمیت ان لوگوں کو دیتے ہیں
جنہوں نے صرف فون کر کے یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ جنازہ کتنے بجے ہے، اور جن کی زندگی اجڑ جاتی ہے نا، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ آپ اپنی اپنی زندگی میں انالائسائز کریں کہ میرے جانے کے بعد میرے کس رشتے کو کتنا فرق پڑے گا۔ جس رشتے کو جتنا فرق پڑے گا نا، آپ اپنی زندگی میں اس کو اتنی اہمیت دیں۔ ہم بعض اوقات ہمارے فیس بک کے اوپر 5,000 فرینڈ ہوتے ہیں، اور جب بندہ ہاسپٹل میں پڑا ہوتا ہے نا، تو باہر صرف بوڑھی ماں بیٹھی ہوتی ہے، بیوی اور بچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کی دوستیاں کہاں پہ گئی؟ آپ کے تعلقات کہاں گئے؟ آپ کے رشتے کہاں پہ گئے؟ آپ کے جانے کے بعد صرف ایک فون آئے گا، جنازہ کتنے بجے اور کہاں پہ پڑھنا ہے۔ تو آپ کی زندگی سے جس کو جتنا فرق پڑے گا نا، اپنی زندگی کے اندر اس کو اتنی اہمیت دیں۔ دوسری بات، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، صرف اور صرف وہ اولاد آپ کا ادب کرے گی جس اولاد کو آپ نے دین دیا ہوگا۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں اولاد کو دین نہ دوں اور میرا بڑھاپے میں خیال بھی کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے بڑے صاحبزادے امام حسن پاک سلام اللہ علیہ، آپ نے ساری زندگی ہوش سنبھالنے کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن سیدہ پاک نے پوچھا، بیٹا حسن، میری حسرت ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ لیکن آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے۔ جواب سننے دین کی تربیت کیا ہوتی ہے، اور دین جن کے گھر میں نازل ہوا ہو کیا کہتا ہے دین۔ امام حسن پاک عرض کرنے لگے، اماں جی، ماں جی، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے نہیں کھاتا، ایسا نہ ہو کہ روٹی کے کسی ٹکڑے پر آپ کی نظر پڑ جائے، اور اگر حسن نے وہ ٹکڑا توڑ لیا تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یار جب دین دیں گے نہیں تو پھر ہم ادب کی توقع کیوں کرتے ہیں؟ جس بچے کو دین دیا ہوگا نا، اس کو پتا ہوگا میں نے اپنے سگے والد کے آگے نہیں چلنا، والد کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے، والد کے لقمہ توڑنے سے پہلے لقمہ نہیں توڑنا۔ آپ توجہ کریں کہ دنیا میں جتنے بھی رشتے پائے جاتے ہیں ان کا ادب کس نے سکھایا؟ وہ ایک ہی ہستی ہے جو گنبد خضرا کے سائے میں رہتی ہے۔ آپ اسی نبی کا راستہ چھوڑ کے اگر اپنی عزت تلاش کرنا چاہیں گے تو آپ کو عزت نہیں ملے گی، آپ کو ادب نہیں ملے گا، احترام نہیں ملے گا۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں ہمارا بچہ اچھے سکول میں، اچھی اکیڈمی میں، اچھے کالج میں، یونیورسٹی میں، اچھے انسٹیٹیوٹ میں ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، بلا شک و شبہ کرنی چاہیے، لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، مرنے کے بعد اس بچے کی ڈگری آپ کے کام نہیں آئے گی۔ میں جو جملہ کہنے لگا ہوں، جتنے سرپرست ہیں، جتنے والد ہیں اور جتنی والدہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس جملے پہ توجہ کرنی ہے۔ دنیا کا سب سے غریب باپ وہ ہوتا ہے جو جب مر جائے تو اس کے بچے اس کو غسل کے لیے ہاتھ نہ لگائیں۔ اس سے بڑا غریب بندہ مرا ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی غریب ماں وہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی اس کو غسل کے لیے ہاتھ بھی نہ لگائے۔ وراثت لینے کے لیے سارے آ جائیں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باپ نے اپنی زندگی میں کیا کمایا؟ آپ اس باپ کی غربت کی انتہا چیک کریں کہ اس کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوئی ہے، 4-5 بچے جوان ہیں، باپ کی میت کے سرانے کھڑے ہیں، اور وہ کسی کو ٹیلی فون کریں، آ کر ابو کو غسل دے دو۔ اس باپ نے کیا کمایا؟ آپ کا 1.5 کروڑ کا گھر، آپ کی 50 لاکھ کی گاڑی، آپ کا بینک بیلنس، آپ کا کاروبار آپ کے کس کام آیا کہ آپ کے جانے کے بعد تو آپ کے بیٹے نے آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا؟ ماں نے تولوں میں زیور، کلوں میں زیور اپنی بچیوں کے لیے رکھا ہو، اس ماں سے بڑی غریب عورت نہیں مری جس کی بیٹی اس کو غسل کے لیے ہاتھ بھی نہ لگائے۔ میں اس ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب بیٹی نے ہوش سنبھالا تھا نا تو ماں نے جہیز جوڑنا جمع کر لیا تھا، اور رخصت کرتے وقت بھی اس کا جہیز پورا نہیں ہوا تھا۔ ماں نے تو ساری زندگی اس بیٹی کے لیے جہیز جوڑا۔ آیا اس بیٹی نے مرنے کے بعد ماں کو ہاتھ بھی لگایا کہ نہیں لگایا؟
بالیاں اتارنے کے لیے بیٹی آگے آ جائے گی، لیکن ماں کو غسل دینے کے لیے بیٹی آگے نہیں آئے گی۔ دنیا میں سب سے بڑے غریب ماں باپ وہ ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد ان کے بچے ان کو غسل کے لیے ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ آپ جس اولاد پر مان کر کے بیٹھے، میرے پتر، میریاں باواں، میرا مستقبل، ماں کہندی میری تھی بڑی چنگی ہے، میری بڑی فرما بردار ہے، ایک لمحے کے لیے توجہ کرنی ہے۔ اور میرے بھائی، جس اولاد پر آپ نے مان کیا ہوگا نا، یہ بچے تو آپ کے بدن سے اترے ہوئے کپڑے بھی اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، آپ کے کفن کا بچا ہوا کپڑا بھی اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ جس صابن کے ساتھ ماں یا باپ کو نہلایا ہوتا ہے نا، بچے تو صابن کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس سے خوف آتا ہے۔ آپ اور میں کس گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دین سے بچا بچا کے نسلیں جوان کر لیں، اور یہ تصور کرتے ہیں مرنے کے بعد وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گی۔ آپ سب الحمدللہ میرے سمیت سارے سنی بیٹھے ہیں الحمدللہ، میری بات سے ناراض نہیں، بڑی تلخ بات کرنے لگا ہوں۔ اہل سنت والوں نے اپنے مرنے والوں کے ساتھ سب سے بڑا جو ظلم کیا وہ بلا کیا ہے؟ اپنے مرنے والوں کو چند دیگوں کے اندر محدود کر دیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ماں چلے گئی یا باپ چلا گیا، 2 دیگیں پکاؤ، برادری اکٹھی کرو تو ماں خوش ہو جائے گی۔ آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں؟ مرنے والوں کو ہماری دیگوں کی ضرورت ہے؟ مرنے والے ہماری دیگوں کے منتظر نہیں ہیں۔ بچہ پورا سال نماز ایک نہ پڑھے، ماں یا باپ کے لیے سپارہ ایک نہ پڑھے، اور سال بعد 2 دیگیں پکا کے وہ کیا تصور کر رہا ہے؟ میری ماں قبر میں سکون میں رہ رہی ہے۔ ہم نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ مرنے والوں کو ہماری دیگوں کی ضرورت ہے؟ 40ویں کے اوپر نا لمبی لمبی پرچیاں آتی ہیں، اتنے 1000 مرتبہ یہ پڑھا، اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھا، اتنے قرآن یہ پڑھا۔ میں نے ایک جگہ پوچھ لیا تھا، میں نے کہا اتنی لمبی فہرست لے کے آئے ہو، کتنے 1000 مرتبہ یہ ہے، اتنے لاکھ مرتبہ یہ ہے، ذرا یہ تو بتانا اتنی لمبی فہرست میں مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوگا؟ میرا باپ ساری زندگی مشقت میرے لیے کرے، مزدوری میرے لیے کرے، اپنے مالک کی گندی گالیاں میری پرورش کے لیے کھائے، اور جب قبر میں اس کو قرآن کی ضرورت ہو تو میں مدرسوں میں جا کے بھیک مانگتا پھروں کہ میرے باپ کے لیے قرآن پڑھ کے دو۔ میں اپنے باپ کے لیے قرآن خود کیوں نہیں پڑھتا؟ میں اپنے باپ کے لیے نماز خود کیوں نہیں پڑھتا؟ مدرسوں کے قرآن کا انکار نہیں ہے، اس کا ثواب پہنچتا ہے، کوئی میری بات سے یہ تاثر نہ لے کہ مدرسے کا قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باپ نے مالک کی گالیاں میری خاطر سنی تھی، وہ تپتی دھوپ میں ٹھر ٹھراتی سردی کے اندر سڑکوں کے اوپر مزدوری میرے لیے کرتا رہا، اور جب میرے باپ کو قبر میں قرآن کی ضرورت ہے تو میں لوگوں کے ترلے کروں کہ آگے میرے باپ کے لیے قرآن پڑھو؟ میں اپنے باپ کے لیے قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ آپ خود فیصلہ کریں، ترازو میں ایک پلڑے کے اندر مدرسے کا 1000 قرآن پڑھا ہو اور دوسرے پلڑے میں بیٹی یا بیٹے نے 1 سپارہ پڑھا ہو، بتاؤ باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑھنی ہے؟ ماں کو ٹھنڈ کس سے پڑے گی یار؟ آپ نماز ایک نہ پڑھیں اور سال کے بعد یہ تصور کریں کہ میں ماں کی بخشش کروانے کے لیے دیگیں پکا رہا ہوں۔ اہل سنت کی طرف سے سب سے بڑا ظلم مرنے والوں کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اور اگر اس سے اگلی بات کر لی جائے، آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو شاید آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، ماں کو یہ بات سمجھ آئے، باپ کو یہ بات سمجھ آئے۔ بیٹا جب اپنی ماں یا باپ کو دفن کر کے گھر آتا ہے نا، اس کو گھر آ کے سوچ کیا ہے؟ وہ سوچ رہا ہوتا ہے صبح منڈی چنے لینے بھی جانا ہے، فروٹ لینے بھی جانا ہے، دیگ کا سامان لینے بھی جانا ہے۔ کاش ہم نے اس بچے کو یہ سوچ دی ہوتی، بیٹا میری کل خانی پہ چنے بانٹی یا نہ بانٹی، لیکن جس وقت تیری ماں یا تیرا باپ قبر میں حساب دے رہا ہو نا، اس کے سرانے بیٹھ کے قرآن پڑھ لیں۔ ہم کیوں ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ وہاں ماں قبر میں حساب دے رہی ہے، بچہ گھر آ کے چاول تقسیم کر رہا ہے، وہاں باپ بچارہ قبر میں حساب میں پھنسا ہوا ہے۔ یہاں بچے کو کلوں کے چنوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، اس کو فروٹ منڈی جانے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ کاش جتنی فکر ہمیں دیگوں کی ہوتی ہے نا، اس سے آدھی فکر بھی ہم اپنے ماں باپ کے حساب کی کر لیتے نا، تو ماں باپ قبروں میں اذیت میں نہ ہوتے۔ پھر بہت لوگ نا تعبیر پوچھنے آتے ہیں، مفتی صاحب
میں نے امی کو خواب میں دیکھا، ابو کو خواب میں دیکھا، بڑے پریشان لگ رہے تھے، کپڑے میلے میلے لگ رہے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے سے بیمار بیمار نظر آتے تھے۔ اور بھائی تو باپ کے لیے، ماں کے لیے قرآن کا سپارہ ایک نہ پڑھے، پھر تعبیر پوچھنے کیوں آتے ہو یار؟ اس کو قرآن پڑھ کے بخشو، اس کے لیے نفل پڑھو توبہ کے۔ یہ رسم و رواج آپ نے اور میں نے شروع کی ہیں، اور ایک بات کو یاد رکھیں، اگر یہ رسم و رواج آپ نے اور میں نے ختم نہ کیے تو اس بات کو پلے باندھیں، زندگی کسی موڑ پہ آپ کو سمجھ آئے گی، اور زندگی میں اگر نہ بھی آئی تو قبر میں ضرور سمجھ آئے گی۔ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارے نام کی دیگیں ضرور پکائیں گے، ہمارے لیے قرآن کوئی نہیں پڑھے گا۔ آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ دیگ پکا کے ماں کی بخشش ہو جائے گی، باپ کی بخشش ہو جائے گی؟ سپارہ آپ نے ایک نہیں پڑھا۔ یہ میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، بطور اصلاح بات کر رہا ہوں یار۔ کیوں بھلا؟ جتنا بڑا زخم ہوتا ہے نا، دوائی اتنی کڑوی چاہیے ہوتی ہے، اور یہ زخم نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ اب تو اس سے بڑا ظلم ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، باپ کا یا ماں کا، تو جو گھر کی بہو ہے اس کو کہتے ہیں اپنے پچھلے نو فون کر، پہلے دن دی روٹی ہو دیں۔ اس نے بیٹی دی ہے کہ کسی عذاب میں پھنس گیا وہ؟ اگر آپ نبی پاک کا دین سمجھنا چاہتے ہیں نا تو حدیث پاک سنیں، اور شاید اس حدیث کے بعد تھوڑی سی دل میں جگہ بن جائے۔ جس وقت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ نور میں تشریف لائے۔ نبی پاک کے الفاظ سنیے گا، الفاظ یہ جو رسم و رواج میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کے لیے حدیث پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، جعفر شہید ہو گئے ہیں، ان کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے۔ میرے نبی پاک کے اگلے الفاظ پہ غور کریں، فرمایا تم کھانا تیار کرو، محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کر جائے گا۔ یار حضور تو کھانا لے کر گئے ہیں، ہم انہی کے دروازے پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑی سی مجھے اور اجازت دیں، یہاں وقت تو مختصر ہے، اپنے اپنے علاقے میں جا کے جس عالم پر آپ کو اعتبار ہے نا، جس عالم کو آپ فالو کرتے ہیں، آپ جا کر اسی سے یہ مسئلہ پوچھ لینا جس پر آپ کو اعتماد ہو۔ میت والے گھر میں، توجہ سے جملہ سن لینا، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے پورا چیپٹر لکھا ہے۔ میت والے گھر میں 3 دن سو کے ہوتے ہیں۔ کتنے دن سو کے ہوتے ہیں؟ اور 3 دن کے اندر جو میت والے گھر کی طرف سے کھانا پکایا جائے، اور اگر اس کو سخی بندہ، مالدار بندہ کھا لے تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اور آگے لفظ بلا کے لکھے ہیں، میت والے گھر سے کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ 3 دن سو کے، 3 دن کے بعد آپ کروڑوں کا لنگر پکائیں، دین منع نہیں کرتا۔ آپ لاکھوں کی دیگیں پکائیں، دین منع نہیں کرتا۔ او بھائی 3 دن سو کے ہیں، ان کے بچوں کو کھلاؤ جا کے۔ ہاں کوئی مہمان شہر سے باہر سے آیا، اس نے رات آپ کے پاس قیام کرنا ہے، یا محلے میں فقیر لوگ ہیں جن کے گھر میں کھانا ہوتا ہی نہیں ہے، آپ پکا کے ان کے گھروں میں بیچ دیں۔ 3 دن میت کے گھر سے جو کھانا پکتا ہے وہ مالدار بندہ کھا ہی نہیں سکتا۔ اور مالدار سے مراد بلا کون ہے؟ جن کے اوپر زکوٰۃ یا قربانی واجب ہوتی ہے، اس کے لیے وہ کھانا کھانا جائز ہی نہیں ہے، دل مردہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑی سی مجھے اور اجازت دیں، دیندار طبقہ ناراض نہ ہو، اب مولوی یہ مسئلہ کیوں بیان کریں؟ اپنی روٹیاں مرتی ہیں، اور کم از کم اس نبی سے تو وفا کرو جس کے ممبر میں بیٹھ کے بات کر رہے ہو۔ قیامت والے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور آپ نے اپنا ممبر دیا تھا اور ہم لوگوں کی واہ واہ وصول کرتے رہے، کس منہ سے حضور کا سامنا کریں گے؟ اس نے اپنی بیٹی آپ کو دی ہے، آپ نے اوپر دوسرا عذاب یہ دیا کہ جاؤ اپنے پچھلوں کو پہلے دن کا کھانا وہ دے۔ بیٹی مجبور ہو کے اپنے بھائی کو فون کرتی، کہتی بھائی باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، میرا سب کچھ تو ہے، جہاں سے مرضی کر اور پہلے دن کا کھانا پکا دے۔ آپ جانتے وہ بھائی کون ہوتا ہے؟ جو 2 وقت کی مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوتا ہے، قرضہ اٹھا کے وہ آپ کے لیے دیگیں لے کے آئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے ماں باپ کی بخشش ہو رہی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، میرے نبی نے فرمایا جب بندہ شہید ہوتا ہے نا، شہید، اس کے بدن سے خون کا پہلا فوارہ نکلتا ہے، اور خون کا پہلا قطرہ
ابھی جسم سے نکل کے زمین پہ نہیں گرتا، شہید کا ایک قدم زمین پہ دوسرا جنت میں ہوتا ہے۔ اب اسی سے اگلی حدیث پاک سنیں، میرے نبی کا فرمان ہے، شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو، اس کا قرض تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ یار جس شہید کا ایک قدم زمین پہ دوسرا جنت میں، قرضہ اس کو معاف نہیں ہے، تو آپ اور میں اگر یہ تصور کریں کہ ہم قرضہ اٹھا کے دیگیں پکا کے سالے ثواب کر کے اپنے گھر والوں کو بخشوا لیں گے تو ہم ان کو مزید مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ جتنی فکر ہمیں دیگیں پکانے کی ہے نا، کاش آپ اس سے آدھی فکر اپنے ماں باپ کے حساب و کتاب کی کریں، کہ میری ماں نے قبر میں جا کے حساب دینا ہے، میرے باپ نے قبر میں جا کر حساب دینا۔ آپ اس سے آدھی فکر بھی کر لینا تو آپ کے ماں باپ کو قبر میں سکون ہو جائے گا۔ آخری بات میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، آپ اپنے اپنے گھر سے کیا تھے، کہاں جا رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں اتنی سخت باتیں سننے کے بعد کون بولے گا؟ آپ کو میٹھی میٹھی کھانے کی عادت ہے، ٹھیک ہے، یا ہاتھ پاؤں اٹھانے کی عادت ہے۔ سب گھر میں کیا تھے، ہم کہاں پہ جا رہے ہیں؟ اصالِ ثواب کے لیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اصالِ ثواب زندہ بندے کا ہوتا ہے کہ مردے کا؟ آپ ناراض ہو گئے ہیں؟ کوئی بات نہیں، میں نے پھر بھی بات کاری لینی ہے یار۔ کیوں کلا؟ میں نے جواب آپ کو نہیں دینا، جس نبی نے مجھے اپنا ممبر دیا نا، میں نے اس نبی کا سامنا کرنا ہے، میں آپ کو جواب دے ہوں ہی نہیں۔ ہم سب گھر میں کیا تھے، کہاں جا رہے ہیں؟ اصالِ ثواب کے لیے۔ اصالِ ثواب زندہ بندے کا کہ مردے کا؟ مردے کا۔ اچھا آتے وقت ہم کیا لے کے آئے؟ پھل۔ جتنا قریبی رشتہ تھا نا اتنا اچھا پھل لے کے آئے ہیں۔ جس کا جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنا اچھا پھل لے کے آئے گا۔ اچھا اب ہم نے 2 چیزوں کا فیصلہ کر لیا۔ پہلی بات یہ کہ اصالِ ثواب ہم آئے تھے مرنے والے کے لیے، دوسری بات ہم لے کے آئے پھل۔ اب تیسرا فیصلہ اگر آپ کریں تو میری بات مکمل ہو جائے گی۔ پھل زندہ بندہ کھاتا ہے کہ مردہ کھاتا ہے؟ پھر بولیں آئے کس کے لیے تھے؟ اس کے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں جو سلوک ہم کر رہے ہیں کل کو ہمارے ساتھ نہیں ہونا؟ پھل آپ کھائیں گے میں بھی کھاؤں گا، آئے تو ہم سب مرنے والے کے لیے، تو اس کے لیے کیا لے کے آئے؟ ہم ظلم کر رہے ہیں مرنے والوں کے ساتھ۔ مہربانی کریں تھوڑی توجہ میری طرف کر لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ سب سے بڑا ظلم ہم نے مرنے والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ساری زندگی دھوکہ دیتے رہے، اور جانتے ہیں مرنے والے کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ بھلا کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی اس کے جنازے میں خاموش کھڑا رہے۔ مرنے والے کے ساتھ اس سے بڑا دھوکہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ جس اولاد کو چوم چوم کے جوان کریں، ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح، آج مجھے آنکھیں بند کرنی پڑ گئی، کیا میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ آنسو بہانے کے لیے سارے آئیں گے، اور بھائی آپ کی مغفرت کی دعا کون کر رہا ہے؟ کیا ان کے آنسوؤں سے آپ کی بخشش ہو جائے گی؟ آپ تصور کریں جس اولاد پہ آپ نے اتنا انویسٹ کر دیا، کیا وہ اولاد آپ کا جنازہ پڑھنے کے قابل ہے؟ دین کا حکم بھلا کیا ہے؟ باپ جائے تو جنازہ اس کا بیٹا پڑھائے، اور بیٹا جائے تو جنازہ اس کا باپ پڑھائے۔ یہ کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور ایک بات کو پلے باندھ لیں، جنازہ پڑھاتے وقت جتنا درد بیٹے کی تکبیر میں ہوگا نا، خدا کی قسم بڑے سے بڑے پیر اور مولوی کی تکبیر میں نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے سامنے میرا باپ ہے، سامنے میری ماں ہے، اس کی بخشش میں نے کروانی ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے، جس بیٹے کو پیچھے پڑھنا نہ آتا ہو، بتاؤ باپ نے کیا کمایا، ماں نے کیا کمایا؟ اس سے بڑے غریب ماں باپ مرے ہی نہیں ہیں۔ اصالِ ثواب 2 طرح کا ہے۔ ایک اصالِ ثواب یہ کہ ہم نے کھانا کھایا، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے، بھلا کب تک؟ جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جیسے ہی جس نے کھایا ہوگا ہضم ہو جائے گا، اصالِ ثواب ختم۔ کیوں؟ کہ چیز باقی نہیں ہے تو ثواب بھی باقی نہیں ہے۔ اس مثال کو آسان کر لیں، ہم سب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ شادی حال میں۔ جب تک شادی حال رہے گا اس کی پرافٹ آتی رہے گی، جب شادی حال ہی ختم ہو جائے تو پرافٹ
اسی طرح جب تک چیز باقی رہتی ہے تب تک اس کا ثواب باقی رہتا ہے. اور ماں باپ کے لیے سب سے بڑا اصالہ ثواب بھلا کیا ہے؟ نیک اولاد. اس سے بڑا اصالہ ثواب کوئی نہیں ہو سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی نیک اور بڑا لمبا اصالہ ثواب کرنا تو اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو دین پہ لگا دیں. یہ ایسا اصالہ ثواب ہے کہ بیٹا چلتا پھرتا ماں باپ کے لیے بخشش کا سامان ہوگا. اور اگر یہاں بیٹھ کے کوئی نیت کر لے کہ میں اپنے بچے کو دیندار بناؤں گا، اس کا ثواب بھلا کس کو پہنچے گا؟ جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. کیوں بھلا ہم نے نیت کہاں کی؟ یہاں پر بیٹھ کے کی. تو کم از کم اپنے بچوں میں سے نا ایک بچہ دین پہ ضرور لگانا جو کم از کم آپ کو مرنے کے بعد نہلا کے کفنا کے دفنا سکے. ورنہ خدا کی قسم کھا کے ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، غسل کے لیے کفن کے لیے بھی ترس جاؤ گے، اولاد تمہارے کفن کو ہاتھ نہیں لگائے گی. اولاد تمہیں غسل کے لیے ہاتھ نہیں لگائے گی. ترس جاؤ گے، مائیں ترس جائیں گی. بابا صرف 10 منٹ مجھے دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی، صرف 10 منٹ دے دیں، یہیں پہ بیٹھ جائیں، یہیں بیٹھ جائیں. کوئی بندہ یار ختم کے لیے بھی سامان لے کے نہ آئے یار. میری بات سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ایک اور کہہ دوں؟ جہاں اتنی برداشت کی ایک اور کر لیں. سنیاں دا گھاٹا ہی یہی ہے، بہ کے گل سننی کوئی نہیں. جہد کو جنی دتھی ہوتی انی اگلی سیٹ ہوتی ہے. ایک بات کو یاد رکھیں، اڑتے نوٹوں میں کبھی دین بیان نہیں ہوتا. آپ کسی غلط فہمی میں ہیں. میں بات سمجھا رہا ہوں یار، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ کبھی آپ سے ملاقات ہو کہ نہ ہو یار. اگر وقت دے دیا تو کچھ سیکھ بھی لو یار. اپنے بچوں میں سے نا ایک بچے کو دین پہ لگا دیں. میں اس کی مثال آسان کر لیتا ہوں. توجہ ہے حضرات کی؟ پیچھے والوں کی بولے تو صحیح یار. توجہ ہے آپ سب کی حضرات کی؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ بیٹا اگر انجینئر ہو تو، دکاندار ہو تو، سوچو بیٹا اگر عالم دین ہو تو، حافظ قرآن ہو تو، بتاؤ یار مرنے کا مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے نا علماء ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے یار. اس سے بڑی بھی کوئی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے یار. ہم سب بھلا کون سا کاروبار چاہتے ہیں یار؟ میری نسلیں بھی بہ کے کھان، اتنا بڑا کیڑا کاروبار ہے یار. ایک طرف ہم کہتے ہیں مولوی کھاندے پڑھانے، اور ایک طرف کہتے ہیں بچہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کتوں؟ یار کسی ایک پاسے تو کھلوو نا یار. اس واسطے آپ اپنے بچوں پہ انویسٹمنٹ کریں. آخری مثال دے کے میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. جملہ بس یاد رکھنا ہے، جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو وہ ہمارے ساتھ، جو جنازوں میں ہم کر رہے ہیں کل کو ہمارے جنازوں میں. اگر ہم نے ساری زندگی جنازے خاموشی میں کھڑے ہو کے گزار دیے نا تو آپ کے لیے کوئی فاتحہ پڑھ کے نہیں آئے گا. ساری زندگی یہ صالح ثواب صرف پھل تک رکھے ہیں نا، آپ کے لیے قرآن پڑھ کے کوئی نہیں لائے گا. آخری جملہ ہے میرا، اس کو توجہ سے سمجھ لیں. قائد اعظم محمد علی جناح، آپ کے ایک دوست تھے مولانا عبدالحی لکھنوی. یہ پاکستان بنانے میں نا قائد اعظم کے شریک تھے. مولانا عبدالحی لکھنوی کے ہزاروں مرید تھے، ہزاروں شاگرد تھے. آپ کے دور میں نا ایک درزی تھا کپڑے سلائی کرنے والا. اس درزی کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی کے جنازے کا اعلان سنتا نا، دکان بند کرتا اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا. تو اس کے جو پڑوسی دکاندار تھے نا، وہ اس سے کہتے یار تو بڑا عجیب بندہ ہے، نہ تو مرنے والے کو جانتا نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، تو کام کاج کا حرج کرتا اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا ہے. درزی کہنے لگا باؤ جی میں سنیا جڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی او دا پڑھ دینے، جڑا کسے واسطے جاوے لوکی پھر. وقت بیتتا گیا، مولانا عبدالحی لکھنوی کا انتقال ہو گیا. تاریخ پاکستان کے الفاظ ہیں، ہزاروں لوگ وضو کرتے رہ گئے، جنازے میں شریک نہیں ہو سکے. اتنا بڑا جنازہ مولانا عبدالحی لکھنوی کا. جب مولانا عبدالحی لکھنوی کا جنازہ پڑھ لیا گیا نا تو اعلان ہوا کہ ایک جنازہ اور ہے، وہ پڑھ کے جائیے گا. جو لوگ وضو کر رہے تھے وہ بھی شریک ہو گئے، جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا، لاکھوں کا مجمع. اور جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے نا تو پتہ چلا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا. تو یار جو سلوک آپ اور میں جانے والوں سے کر رہے ہیں نا، کل کو وہی سلوک ہمارے آنے والے ہمارے ساتھ کریں گے. اگر ہم نے اپنے بڑوں کو دیگوں، پھلوں، کل کے چنوں تک محدود کر دیا، ہمارے لیے قرآن کوئی نہیں پڑھے گا، ہمارے لیے نماز کوئی نہیں پڑھے گا.
آپ توجہ کریں، ایک دیگ پکا کے ایک پلڑے میں رکھو، دوسرے پلڑے میں بیٹا یا بیٹی اتحیات میں یہ کہے ربنا اغفر لی والی والدیہ، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میری ماں باپ کو بھی بخش دے۔ بتاؤ ماں باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑنی ہے یار؟ میں کوئی دیگوں کا منکر نہیں ہوں یار، میں کوئی خلاف نہیں ہوں، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ظلم بند کرو، بچوں کو اس طرف لاؤ کہ ماں باپ کی بخشش کروانی کیسے ہے، بس یہ فکر ہے۔ گھر میں میٹنگ کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ اچھا چلیس میں تو کی پکائی ہے؟ کبھی سارے بہن بھائیوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا یار چلو ایک ایک قرآن اپنی ماں واسطے پڑھ لیے، دو دو سپارے اپنے پیو واسطے پڑھ لی، کبھی یہ میٹنگ کی ہے؟ کھانا پکانے کے لیے ایک ہفتہ میٹنگ چلتی ہے، اس کھانے کے لیے قرضہ لینے کے لیے 10 دن کوشش کی جاتی ہے، کیا آدھا گھنٹہ اپنے باپ کے لیے قرآن نہیں پڑھ سکتے ہم؟ ایک بچہ تھا نا، بچہ اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، باپ نے اس کو یورپ سے بلوایا تھا بڑا اعلیٰ تعلیم دلوا کے، آخری سانسیں تو جب باپ کو اس نے بلایا نا، پاپا میری بات سنیں، اس نے کہا پاپا یہ میری ساری ڈگریاں ہیں، یہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے بڑی محنت کی ہے، اللہ نے مجھے کامیاب بھی کر دیا، لیکن بتائیں میں قبر میں جا رہا ہوں، فرشتوں نے اگر یہ پوچھا بتا تو نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، بتائیں جا کے میں نے فرشتوں کو جواب کیا دیتا ہوں؟ آپ اپنی نسلوں کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی ہمت، اپنی اوقات سے بڑھ کر سب کچھ دیں، لیکن کم از کم اتنا دین ضرور دینا کہ مرنے کے بعد غسل کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ بچے وراثت کے لیے لڑتے ہیں نا، میں کہتا ہوں لڑائی ہونی چاہیے، بھلا کس کے لیے؟ ایک پتر کہے جنازہ میں پڑھانا ہے، دوجا کہے نہیں میں پڑھانا۔ سوچو باپ کو مرنے کا مزہ آیا کہ نہیں آیا یار؟ ہم اولاد کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اسکول کالج یونیورسٹی پڑھائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین دلوائیں، دین تنگ نظر نہیں ہے، اور جو تنگ نظر ہو وہ دیندار نہیں ہوتا، دین منع نہیں کرتا، لیکن کم از کم اتنا دین تو دو نا کہ مرنے کے بعد آپ کو غسل کے لیے نہ ترسنا پڑے، کفن کے لیے نہ ترسنا پڑے۔ بچے کو کہو نا باپ کی قبر کی سلیبوں پہ کلمہ لکھ دے، آپ ایک لمحے کے لیے توجہ کرو، آپ کا جو بچہ سلیبوں پہ کلمہ لکھنے کے قابل نہیں ہے اس نے آپ کی بخشش کروانی ہے۔ میری بات سے ناراض نہ ہونا، ڈیفینس چلے جاؤ، جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے نا ان کے بچے کروڑوں کے بنگلوں میں رہتے ہیں، کیا کہا میں نے؟ کس نے بنگلوں میں؟ لاکھوں کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، آپ کو پورے قبرستان میں قرآن پڑھنے والا ایک نہیں ملے گا۔ اللہ کسی کو دولت دے تو یہ اس کی عطا ہے، طنز نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، اس کی عطا ہے، لیکن کام بھلا کس کی آتی ہے؟ جس کی اولاد مرنے کے بعد اس کے کام آئے۔ اس واسطے یہ باتیں کچھ تلخ تھی، میری بات کسی کو بری لگی ہو، میری بات دین کی نہیں، دین کی بات بری لگے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور میری بات میرا لہجہ سخت لگا تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔